یہ دوسری غزل جو ہے یہ غالب کی ہے، بڑی مشہور غزل ہے، غالباً میں نے پڑھائی بھی ہے. یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. اپنی ذات میں بالکل آسان سا شعر ہے، وہ معنی کی پرتیں اور تہیں جو ہیں وہ بہت گہری ہیں اور تہبتہ ہیں، لیکن ہیں عشق کے معاملات پر ہی شعر ہیں کہ یہ ہماری قسمت میں نہیں لکھا تھا کہ محبوب سے ہمارا وصال ہو جاتا. وصال سے مراد ہے ملاپ. اگر ہم زندہ رہتے تو انتظار میں ہی رہتے، یعنی جب کہ محبوب سے ملنا قسمت میں تھا ہی نہیں، لہذا مرتے دم تک ملاقات نہ ہوئی. بالفرض اگر زندہ بھی رہتے تو اسی انتظار کی کیفیت میں رہتے، اسی انتظار کی حالت میں رہتے. تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. بڑا خوبصورت شعر ہے اور بہت ہی عمدہ شعر کہا ہے کہ میرے محبوب تیرے وعدے پر جیے ہم، تیرے وعدے پر ہم زندہ رہے، ٹھیک، لیکن جان بوجھ کر اپنے آپ کو یہ سمجھایا کہ محبوب کا وعدہ جو ہے وہ جھوٹا ہے. محبوب، میرے محبوب تم نے وعدہ تو مجھ سے کیا، لیکن خود اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ جھوٹا وعدہ ہے، یہ وعدہ سچا نہیں ہے، یہ وعدہ پورا نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. اگر میں اس وعدے کو سچ سمجھتا تو پھر میں خوشی سے مر ہی جاتا کہ میرے محبوب نے مجھ سے وعدہ کیا اور ملنے کا وعدہ کیا ہے، مجھ سے ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے، میرے سنگ چلنے کا وعدہ کیا ہے، عمر بھر میرے ساتھ رہنے کا. تو اس خوشی میں مر ہی جاتا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ نہیں، وعدہ تو اس نے کیا مگر یہ جھوٹ ہے. اگر تبھی میں زندہ رہا، اگر میں اپنے آپ کو یہ سمجھاتا کہ نہیں محبوب کا جو وعدہ ہے بالکل سچا ہے، تو پھر میں اتنا خوش ہو جاتا کہ خوشی سے ہی مر جاتا. لہذا میں نے اپنے آپ کو سمجھایا جان بوجھ کر کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، تاکہ میں کم سے کم زندہ رہ سکوں. تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، یہ جان بوجھ کر یہ جھوٹ جانا میں نے تیرا وعدہ کہ خوشی سے مر نہ جاتے. میں خوشی سے مر ہی گیا ہوتا اگر اعتبار ہوتا، اگر تیرے اس وعدے کا اعتبار ہوتا. کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا. بڑا عمدہ شعر ہے. میں کل بھی کہہ رہا تھا، کل تو فیض کے مصرے میں آیا تھا نو کے نیم کش، یہاں تیر نیم کش کہا. دونوں کے ایک ہی معنی ہے. اصل میں جب تیر زور سے کمان سے نکالتے ہیں، پوری طرح کھینچ کے کمان سے چھوڑتے ہیں، تو اس میں زیادہ فورس ہوتا ہے، اس میں رفتار زیادہ ہو جاتی ہے. ایسا شیر سیدھے سینے میں، ایسا تیر سینے میں گھس کے کمر سے نکلتا ہے. لیکن اگر پورے فورس کے ساتھ کمان کو زیادہ نہ کھینچا جائے تو جو تیر نکلے گا وہ سینے کو تو لگے گا مگر پشت سے نہیں نکلے گا، دل میں ہی اس کی انی گھس کے رہ جائے گی، تو اس سے درد زیادہ بڑھتا ہے. تو کہتے ہیں کوئی میرے دل سے پوچھے، کوئی میرے دل سے پوچھ لے یہ تیرے تیر نیم کش کو کہ اے میرے محبوب تیرا جو تیر نیم کش تھا، یعنی تیر تو لگایا مگر نیم کش پوری قوت کے ساتھ، پوری رفتار کے ساتھ نہیں لگایا، یہ خلش کہاں سے ہوتی؟ میرے دل کے اندر یہ خلش ہرگز نہ ہوتی جو جگر کے پار ہوتا اگر یہ تیر جگر کے پار چلا گیا ہوتا. لیکن چونکہ تم نے پوری قوت سے نہیں پھینکا تیر، پورے فورس کے ساتھ نہیں آیا، پوری رفتار کے ساتھ نہیں آیا، لہذا یہ جگر کے پار نہیں ہوا، اس کی انی دل کے اندر پھنس کے رہ گئی، جس کی وجہ سے اب زیادہ خلش ہے دل میں. تو میرے دل سے پوچھ لو کہ اگر دل کے پار چلا گیا ہوتا، پشت کی جانب سے نکل گیا ہوتا تیر، تو پھر اتنا درد نہیں ہوتا. کوئی میرے دل سے پوچھے، اچھا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسیہ، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا. یہ بھی بڑا آسانی شعر ہے. یہ کہاں کی دوستی کہ بنے ہیں دوست ناسیہ، یعنی دوستوں کا کام تو ہمدردی کرنا ہے، دوستوں کا کام تو ساتھ نبھانا ہے، دوستوں کا کام تو ملانا ہے محبوب کے ساتھ. لیکن یہ کہاں کی دوستی ہے کہ اب یہ دوست ناسیہ بن گئے، یہ نصیحت کرنے لگے ترک عشق کی نصیحت کرنے لگے ہیں. ہم نے دوستی نبھائی تھی، دوست چاہے تھے، ہم نے تھوڑی نصیحت کرنے والے ناسیہ چاہے تھے. اب یہ کہاں کی دوستی ہے کہ دوست مجھ سے نصیحت کرتے ہیں کہ تم یہ جو عشق ہے اس کو چھوڑ دو، عشق کی جو کیفیات ہے ان کو دل سے مٹا دو، محبوب کو بھول جاؤ.
تو گویا دوست جو ہے وہ دوستی کے فرائض کو بھول کر ناسیہ کے فرائض ادا کرنے لگے. اب یہ کہاں کی دوستی ہے؟ کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا. کاش کوئی چارہ ساز ہوتا، محبوب سے ملانے کا کام کرتا، مجھے محبوب کے ساتھ ملا دیتا. کوئی غم گسار ہوتا، کوئی ایسا ہوتا جو میرے غم کو سمجھے، میرے غم کو بانٹے. یہ نہیں کہ دوستی کے نام پر مجھے نصیحت کرنے لگے اور ناسیہ کا کام کرنے لگے. ویسا نہ ہو، بلکہ ایسا شخص ہو جو واقعی میرا چارہ ساز ہو، میرا غم گسار ہو. رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا. یہ کہتے ہیں کہ رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا. تم دیکھتے کہ پتھر سے لہو نکلتا، اور ایسا لہو جو کبھی تھمتا ہی نہیں. تم جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا، یہ اگر چنگاری ہوتی. یعنی اصل میں میرے دل پر ایسی چوٹ لگی ہے کہ میرے دل کے اندر چوٹ کی وجہ سے میرے پورے بدن پر، میرے چہرے پر غم کی کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو غم ہے، یہ غم نہیں ہے اصل میں جو میرے چہرے سے، میرے پورے وجود سے ظاہر ہو رہا ہے. یہ اصل میں میرے اندر کی چوٹ ہے. اور یقین مانیے کہ اگر یہ چوٹ کسی پتھر کو لگ جاتی تو خون ٹپکنے لگتا، اور یہ جو غم ہے یہ چنگاری کی صورت میں باہر نکل آتا. اصل میں یہاں محبوب نے جو غم دیے ہیں، محبوب نے جو زخم دیا ہے، اس کی شدت کو بیان کرنا ہے. اس حوالے سے غالب نے یہ بہت عمدہ اور بہت ہی اعلیٰ شعر کہا ہے. رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو، جسے تم غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا. یہ اگر چنگاری ہوتا یہ غم، تو پھر دیکھتے چنگاری بن کر یہ اٹھتا، باہر نکل آتا. اگر وہ دکھ، وہ درد، اگر وہ جو مجھے لگا ہے اندر سے کسی پتھر کو لگ جاتا، پھر تم دیکھتے کہ رگے پتھر کی اس رگ سے چنگاریاں بن کے نکل آتا یہ غم، اور ایسا لہو نکلتا جو کبھی تھمتا نہ ہو.